بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کا آغاز ایک کہانی سے کروں گا۔ ایک گھر کے اندر دو بھائی رہتے تھے جو بڑے پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے کا احترام کرتا تھا، بڑا بھائی چھوٹے کے ساتھ ہر وقت مشاورت کرتا تھا۔ ان کی بیویاں آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتی تھیں، کسی قسم کی کوئی انہیں پریشانی نہیں تھی، بڑے سکون سے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کریڈٹ دیا اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے لیے اچھے کلمات کا اظہار کیا کہ یہ جو پیار، محبت، شفقت ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ لیکن ان کی بیویوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، آپ کی یہ پیار اور محبت کی پینگیں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ ہم اس کے اندر اپنا رول پلے نہ کریں۔ وہ دونوں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کو کریڈٹ دے رہے تھے۔ بات آئی گئی ہوگی اور وہ وقت گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بیویوں نے آپس میں پلان کیا اور ان دونوں بھائیوں کو سبق سکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پلان کے مطابق لگائی بجھائی کرنا شروع کر دی۔ ایک خاوند جب گھر آتا تو اس کی بیوی اس کو دوسرے بھائی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتی، مختلف قسم کی باتیں شروع ہو جاتی۔ اسی طریقے سے دوسرا گھر آتا تو وہ لگائی بجھائی والا سلسلہ اس کی بیوی اس کے سامنے شروع کر دیتی۔ کرتے کرتے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پر پہنچ گئے۔ لیکن اور بات یہاں تک رکی نہیں، بلکہ بات علیحدگی تک جانے لگی۔ جب نوبت اس بات تک پہنچ گئی کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے کو بڑے سخت الفاظ میں بولنے لگ گئے، تو انہوں نے دونوں بھائیوں کو بٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ سب پری پلان تھا اور ہم آپ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ اگر ہم اس میں اپنا پارٹ پلے نہ کریں تو پھر آپ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو رشتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے نازک رشتوں کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے کہ جہاں اس میں مردوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، وہاں اس سے بڑھ کر گھر کے اندر ان کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی گھر کے اندر کوئی خاتون اپنے اس گھر کے حالات کو بنانا چاہے، سنوارنا چاہے، پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اس کے دوسرے پہلو میں اگر کوئی دیکھے تو وہ اگر اس گھر کے اس ماحول کو بگاڑنا چاہے تو اس کو بھی وہ بگاڑنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ان رشتوں کو، یہ جو نازک رشتے ہیں، ان کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو زندگی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے، ان رشتوں کو اور زیادہ چار چاند لگانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کچھ چیزوں کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ جو رشتوں کا تعلق ہے، جو ہماری ایک محبت ہے، جو ہمارا ایک پیار ہے، جو ہمارا ایک سکون ہے،
یہ رشتے اور سکون اس طرح کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح ایک لکڑی کو اندر سے دیمک جب چاڑنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اس لکڑی کو بالکل کمزور کر دیتی ہے، اس لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے رشتے، ہمارا تعلق، ہماری محبت بھی اسی دیمک کی طرح، یہ کچھ چیزیں اپنے ذہن میں نہ رکھنے سے یہ چیزیں، رشتے ہمارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کی بات کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بہن بھائی کی ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اسی طریقے سے دوست کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے یہ ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح چاڑ لیتا ہے۔ یہ اعتماد کا رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کرنا، شک کی نظر سے دیکھنا، یہ ہمارے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا قائم کرنی چاہیے، کسی کی ہوئی بات کو ہمیں شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے، سنی سنائی بات کو تسلی سے جانچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی بات سنی ہے تو کیا وہ یہ سچ پر مبنی ہے یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر وہ سچ پر مبنی نہیں ہے تو ہمیں اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور اگر وہ سچ پر مبنی ہے تو جس بندے نے بات کی ہے ہمیں اس کے ساتھ بات کر لینی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے رشتوں کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول کر اپنی بات کو دوسروں کے سامنے منوانے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو جھوٹ کا عمل ہے یہ ہمارے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ایک نہ ایک دن سچ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سچ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پول ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے کھل جاتا ہے، اور یہ پول ہمارے اس اعتماد کو ختم کر دیتا ہے جو ہم دوسروں کے اوپر کیے ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں۔ جب ہم خود غرضی سے کام لیتے ہیں ہم سیلفشنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے فائدہ جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنی ذات کو جو ہے وہ فائدہ دینا چاہتے ہیں، جو ہم اپنی ضروریات کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ چیز بھی ہمارے اس اعتماد کو، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اس طرح بھائی بہن کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو محبت ہے، یہ بہت بڑی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے بنسبت اس میٹیریلسٹک چیزوں کے، ان مادی چیزوں کے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے کے ساتھ جو ہے نا خود غرضی والا عمل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا کر ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ جب ہم لیک آف کمیونیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات دوسرے کو سنانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کا معافی ضمیر جو ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، دوسری کی بات پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کی بات کو سنتے نہیں ہیں تو پھر اس طریقے سے ہم اپنی مرضی کو منوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دوسری کی مرضی کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح چاڑ لیتی ہے، ہمارے رشتوں کے اندر یہ نفاق پیدا کر دیتی ہے، اور جب ہم اس نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے رشتے جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ایک احترام کا رشتہ جو ہے اس کو کھو دیتے ہیں، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے، بڑا چھوٹے سے پیار نہیں کر رہا ہوتا ہے،
تو یہ جو احترام کا رشتہ ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے، ہمارے محبت کو بڑھاتا ہے، ہمارے رشتوں کے اندر یہ اور ان کو اور گاڑھا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس احترام کے رشتے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ چیز نکل جاتی ہے اور ہم اپنی بات منوا کر اپنی بات کو سچ منوانا چاہتے ہیں۔ چھوٹے کو بڑے کا جو ہے وہ احترام نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کی بات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، چھوٹا بڑے سے بات کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے، میری ماں کی جگہ پر ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میری بڑی بہن ہے، اس کا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو پھر وہ یہ عدم اعتماد کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے وہ جو رشتوں جو تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ احترام ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو دشمنوں کو بھی قریب لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم احترام کو کھو دیتے ہیں، اگر ہم احترام کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دل کے اندر ایک لامحالہ ایسی خلش پیدا ہو جاتی ہے، ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے وہ رشتے جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہمارے رشتوں کو جو دیمک کی طرح چاٹتا ہے، جو ہمارے رشتوں کو کمزور کرتا ہے، وہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیوں آئی ہے، اس کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دوست کی ترقی اور کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، بہن بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، بھائی بہن کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور بھائی کی ترقی پر خوش ہونے کے بجائے وہ غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں آئی ہے۔ جب وہ اس کو اس طرح کی چیز سوچ اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے تو پھر یہ ہمارے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان رشتوں کی کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ نگلیکٹ کرتے ہیں دوسرے کو، ہمارے اوپر جو ہمارے اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ زیادہ سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی دوسرے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب ایسی چیز آتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے قریب نہیں لے کے آتے ہیں، دوسروں کو وقت نہیں دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ دھیرے دھیرے رشتے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دھیرے دھیرے رشتے کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان محبت کے بجائے ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ قدورتیں ہماری اس مشکل کو جو ہمارے رشتوں کی وجہ سے ہمارے رشتوں کو اور زیادہ یہ دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کینہ اور بغض اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، جو انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ پرانی باتوں کو اپنے ذہن میں لے کر آ جاتے ہیں اور ان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، اور وہ بات کے اوپر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو معاف نہیں کرتے ہیں تو معاف نہ کرنے سے بھی ہمارے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جو ایک تعلق کی فضا ہوتی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تعلق کی فضا جب کمزور ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو نفاق کی ابتدا ہوتی ہے اسی چیز سے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر شیطان اس وقت ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان ہمیں اور زیادہ ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو تو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ ٹھیک تھا، جو میں نے کہا وہ درست تھا، لیکن جو دوسرے نے کہا ہے وہ غلط ہے، اس کی ہر بات غلط ہے، اس کی ہر سوچ میرے لیے غلط ہے۔ جب ہم اس سے شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم ایسی چیز اپنے ذہن کے اندر لے آتے ہیں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، میری ہی باتیں صحیح ہیں، میں نے ہی بہت اچھا کام کیا ہے، جو دوسرے کی اچھائیاں ہوتی ہیں
ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. جب ہم ان کو اگنور کرتے ہیں تو ہمارے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات تانا بازی اور بدگوئی ہمارے رشتوں کو کمزور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیز پر دوسرے لوگوں کو تانا دینا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بدگوئی کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بدزبانی کرنا، ایسی چیزیں ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی ہیں. کیونکہ یہ تانا ایسی لعنت ہوتی ہے جو ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے.